السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اسلامی تعلیمات میں جہاں آخرت کو سدھارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، وہیں پر ایسی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جن سے انسانی معاشرت اور دنیا کے احوال بھی روشن ہو جائے۔ انہی میں سے ایک اہم پہلو ہے تکریم انسانیت، یعنی ہر انسان کی عزت کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق کہ ہم نے بنو آدم کو یعنی ہر انسان کو عزت بخشی ہے۔ سارے مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اور پھر جب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام بھی جڑ جاتا ہے، یعنی آدمی جب مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عزت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جس سے انسانیت کی عزت مجروح ہوتی ہو، جس سے کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہوتی ہو، جیسے گالی گلوچ اختیار کرنا، بہتان تراشی کرنا، غیبت کرنا اور اسی طریقے سے عیب جوئی کرنا۔ تو آج ہم جو گفتگو کرنے والے ہیں اسی بات پر کہ ہم لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑیں، لوگوں کے عیوب کو اور ان کی کوتاہیوں کو اور ان کے غلطیوں کو ہم اچھالیں نہیں، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جہاں اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خامیاں بھی ہر انسان میں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے۔ کوئی معاملات کے لائن سے کمزور ہے، کوئی عبادات کے لائن سے کمزور ہے، کوئی اخلاقیات میں جو ہے نا کمزور ہے۔ تو اس طرح ہر انسان میں جہاں بے شمار خوبیاں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خامی بھی ہوتی ہے، اور انسان کے اندر پائے جانے والے ان خامیوں میں سے بہت سارے خامیاں ایسی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ہر برائی، ہر انسان کی ہر خامی ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی ہے۔ وہ خامیاں صرف اللہ کو اور اللہ کے اس بندے کو ہی معلوم ہوتا ہے، اور انسان نہیں چاہتا کہ اس کے وہ برائیاں لوگوں کے سامنے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے بندوں کے گناہوں پر اور ان کی کمزوریوں پر اپنے ستاری کی چادر ڈال دی ہے، انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے برائیوں کو چھپائے۔ تو سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں کے برائی کے تلاش میں لگ جائے، جس کو عربی کے اندر تجسس کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجسس سے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش میں مت لگو، ایک دوسرے کے برائیوں کو تلاش مت کرو۔ یہ انتہائی مذموم حرکت ہے کہ انسان اپنے کوتاہیوں پر نظر کرنے کے بجائے دوسروں کے کوتاہیاں اور دوسروں کے گناہوں کی تلاش میں لگ جائے۔ یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے، بلکہ بغیر تجسس کے، بغیر تلاش کرے کہ بھی اگر ہمارے سامنے کسی کی کوئی برائی آ جاتی ہے، کسی کا کوئی گناہ ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اس برائی کو بھی چھپائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اپنے بھائی کی برائیوں پر اور اس کے کوتاہیوں پر پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے برائیوں کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، یعنی اس کے اندر جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر جو ہے نا پردہ ڈالیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے دوسروں کے عیوب کو چھپانے کی۔ اور دوسری بات، اگر بغیر تجسس کے ہمارے سامنے کسی کی کوئی برائی آ جاتی ہے تو اس کو چھپانا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بجائے لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ان کو تلاش کرنے لگتا ہے، تو اس پر بھی سخت وعید احادیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ جس کے عیوب کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں، گھر بیٹھے اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں رہتی، لوگ اس کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، تو پھر اس کے پورا ہونے میں عزیز ساتھیوں کوئی تردد کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں حتی الامکان لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے سے بچنا چاہیے، انتہائی ضروری ہے، اور کسی کا عیب ہمارے سامنے آ جائے تو بالکل اس کا افشا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی جو ہے نا یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں ہر ایک کی عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت شریف انسان ہے، تو فوری یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا شریف انسان ہے، ان کے تو گھر میں ہمیشہ جھگڑا ہوتے رہتا ہے، بیوی بچے ان کا اکرام نہیں کرتے، بیوی بچوں کے سامنے ہی ان کی عزت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے مختلف چیزیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، ارے بھائی کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہوا ہے، ان کے گھر میں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن ان کی بچی کالی ہے کہہ کر یا کچھ اور بتا کر جو ہے نا وہ لوگ انکار کر کے چلے گئے۔ تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے گھر کے اندرونی جو باتیں ہوتی ہیں جو وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن بعض لوگ بس اسی کے تجسس میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور معلوم کر کے لوگوں کے سامنے اس کا افشا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مذموم حرکت ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ آدمی کے اندر خود جو کمی اور کوتاہی ہے ان پر اگر وہ نظر رکھے گا تو پھر وہ اوروں کے برائیوں کو دیکھنے سے جو ہے نا باز آ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی برائیوں پر نظر ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ عادت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی تو نظر آتی ہے لیکن اپنی بڑی سی بڑی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی۔ جیسا کہ حدیث میں خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اپنے بھائی کے آنکھ کا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے لیکن اپنے آنکھ کا شہتیر بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ شہتیر یعنی اس بڑے لکڑی کو کہا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں جو لکڑی کے چھت ہوا کرتے تھے تو درمیان میں ایک بہت بڑی لکڑی ہوتی تھی جن پر چھوٹے چھوٹے چکلے اور لکڑیاں جمائی جاتی ہے، تو اس کو شہتیر کہا جاتا ہے۔ تو دوسروں کا تنکا بھی نظر آتا ہے لیکن اپنا شہتیر بھی جو ہے نا انسان کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سوچیں کہ بھائی میرے اندر کیا کیا عیوب نہیں ہے، میں جو ہے نا کتنا اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لہٰذا اسی طرح اس کے اندر کوئی برائی پائی جائے تو یہ کوئی انسانیت کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس پر جو ہے نا پردہ ڈالنا چاہیے، دوسروں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بہادر شاہ ظفر نے ایک شعر کہا کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو کیا ہے، آدمی جب اپنی برائیوں پر اپنے کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے تو پھر دوسروں کی برائیاں اس کو نظر نہیں آتی، لیکن جو اپنی کوتاہیوں پر نظر نہیں رکھتا تو ان کو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کوتاہیاں بھی جو ہے نا بڑی نظر آتی ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے لگنا اور جب معلوم ہو جائے تو ان کو اوروں کو بتانا یہ ضروری ہو جاتا ہے، وہ غیبت کے دائرے میں نہیں آتا۔ جیسے کہ کوئی ہمیشہ غلط کاریوں کے سازشیں کرتے ہیں یا کسی کو قتل کرنے کی یا کسی کو لوٹنے کی یا کسی کو دھوکہ دینے کی سازشیں اگر کہیں پر چل رہی ہے تو پھر ان کا افشا کرنا یا ان کے تجسس میں لگے رہنا، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ کسی کے عیب کو چھپانا ثواب ہے لیکن کبھی کبھی کوئی پردہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جس کے اندر معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو تو ایسی چیزوں کا افشا کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن انسان کی جو پرسنل غلطیاں ہیں یا اس کے جو گناہ ہے اس کو جو ہے نا اس کے تجسس میں لگنا یا اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ انتہائی مذموم حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قبیح عادت سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔